الحمد لله والسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا السلم كافة ہمیں بھیج رہا نا اس کا ولا تتبعوا خطوات ہاں نا الشيطان ہمیں رکھ لیتے إنه لكم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آل وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك عليه. اللهم صل على سيدنا مولانا وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك. اللہ پاک کا ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافۃ، داخل ہو جاؤ اسلام میں پورے طریقے، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے نقش قدم پہ نہ چلو، انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا خدا و دشمن. اب یہ آیت پاک کی صاف ہے، آسان انداز میں اللہ پاک نے مختصر الفاظ میں جو زندگی گزارنے کا مقصد، منشا، طریقہ اللہ نے بیان کیا. اب آپ اس آیت کو ہر ایک مسلمان کے سامنے پیش کریں اور دو راستے، ایک رحمان کا، ایک شیطان کا، اس کو بیان کیا گیا. اب ہم کو چلنا کس پر ہے؟ دوست کے طریقے پر یا دشمن کے راستے پر؟ یہ بھی بتا دیا گیا. تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، یوسف بھائی خاموش ہو گئے، ادھر ادھر مت دیکھو، خاموش ہو، توجہ بڑھتی ہے ہماری. ایک سورت کا سنو، پانی والی کی ضرورت نہیں ہے، خاموش ہو. اے ایمان والوں، ادخلوا فی السلم، سلم سے ہے مراد اسلام، دین اسلام میں داخل ہو جاؤ کافہ، پورے طریقے. تو یہ رحمان کا فرمان ہے. تو اللہ ہم سے کہہ رہے ہیں کافروں سے نہیں اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے نہیں، مشرکوں سے نہیں، بلکہ مومنوں سے اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، ادخلوا، داخل ہو جاؤ، اس سلم دین اسلام میں کافہ، پورے طریقے پر. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، پیچھے نہ چلو شیطان کے راستے پر، شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو. انہ لکم عدو مبین، کہ وہ تمہارا خدا و دشمن. یوز کرنے والے بچے ہیں ایسی آیت اور بھی ہے کیا؟ ان الشیطان عدو لکم فاتخذوہ عدوا. اور کھول کر اللہ دوسری جگہ بیان فرمائے کہ شیطان تمہارا دشمن ہے اور تم اس سے دشمنی کرو. تو دشمنی کس سے کرو بول رہے ہیں؟ شیطان سے کرو بول رہے ہیں. دوستی کس سے کرنا؟ انما ولیکم اللہ، کہ تمہارا دوست کون ہے؟ اللہ. ورسولہ، اللہ کا رسول. اللہ ولی المؤمنین، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ایمان والوں کا دوست ہے. تو اتنا صاف اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ دوست ہیں اور شیطان دشمن ہے.
آپ دنیا کی اکثریت کو دیکھیں، غیروں کو چھوڑیں، اپنوں ہی کو دیکھیں، اور شیطان کے طریقے پر چل رہے ہیں، شیطان سے دوستی کر رہے ہیں اور رحمان کے طریقے پر ایک خلاصہ۔ تو آج پوری دنیا میں جو حالات ہیں ایمان والوں پر، اس کا خلاصہ یہی ہے۔ تو جو طریقہ ہم کو بتایا جا رہا ہے، جو راستہ ہم کو دکھایا جا رہا ہے، اس راستے کو چھوڑ کر زندگی گزارے۔ ایمان والوں کے محلوں کو لے لو، آبادیوں کو لے لو، فجر کی نماز میں دیکھو پورا محلہ معاف کرو قبرستان جیسا نظر آتا ہے۔ کتنے لوگ نماز میں رہتے ہوگا؟ حدیث میں ہے جو شخص صبح سویرے اٹھ کر مسجد کی طرف جاتا ہے اس کے ہاتھ میں رحمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو صبح سویرے اٹھ کر بازار جاتا ہے اس کے ہاتھ میں، اب یہ خود ہم کو بتائیں۔ اور یہ موبائل کی مصیبت آ جا کر رات رات سوتے ہیں۔ کل میں ریل میں آتا ہوں، ایک نوجوان فون کرتا ہے، وہ موبائل میں جوا بھی کھیلتے رہتے ہیں آج کل کے، بیٹا مر لیتے ہیں، شرطاں کر لیتے ہیں۔ معمولی گھرانے کا بچہ بابا جا کے ہوٹل رکھیں، 70-80 ہزار روپے نقصان کر لیا ہے، بیٹا من کو شرطاں بن کر ہارتا جاتا ہے۔ اب شیطان اسے کیسا سمجھایا ہے، یہ پھیڑنا کا تو پھر تو کھیلنا، کھیل کو جیتنا، جیت کو تو پھیڑنا، کھیلتا ہے، آتا ہے، کماتا ہے، پھر ہارتا ہے، پوری زندگی اس میں۔ اب ادھر سے قرضہ لے لیا، ادھر سے قرضہ لے لیا، سود کو لے لیا، یہ لے لیا، وہ لے لیا۔ اب چھوٹا بچہ، جوان بچہ، سمجھ گئے، 70-80 ہزار روپے کا قرض کیسے لے لیا ہے، جوا کھیلنے لیا۔ اللہ دیکھو ہماری عقل کتنی ماری گئی۔ ایک میچ چلتا ہے، وہ ٹیم یہ ٹیم، یہاں بیٹھ کو شرطاں بنتے ہیں، انہیں جیتے گی، انہیں جیتے گی، نہیں ہارتے گی، انہیں ہارتے گی۔ عقل ہے کیا بولا؟ ارے محنت کی کمائی، گاڑی بچنے کی کمائی، ہم شرطاں بن کو کھیل کر، گناہ کما کر، پیسے نقصان کر خسیرت دنیا والا کے رابطہ نہیں ہونا ہے، دنیا بھی ہماری تباہ، آخرت بھی ہماری برباد ہے۔ ایسی زندگی کیا ہوگا؟ یہ جھولک ہے۔ وجعلنا نومکم سباتا، اللہ بولتے ہیں ہم نے نیند جو ہے آرام کے واسطے ہے، تو رات اللہ کی بڑی نعمت ہے، آرام کے اب سوتے نہیں۔ وجعلنا النہار معاشا، اور دن کمائی کے لیے بنائے بولتے ہیں، رات بھر نہیں سوئے تو دن بھر پڑھ تو سوتے رہتے ہیں، تو قدرت کے بھی خلاف کر رہے ہیں، فطرت کے بھی خلاف کر رہے ہیں، نیچر کے بھی خلاف کر رہے ہیں۔ اب طبیعت خراب ہوتی نہیں ہوتی، دنیا ہماری برباد ہوتی نہیں ہوتی، اب آخرت تباہ، دنیا برباد، خسیرت دنیا والآخرہ۔ اب کون ذمہ دار بولو اس کے لیے؟ تو اس کے بزرگوں آج غیر ایسا کرتے ویسا کرتے، وہ کرتے ہیں، ہم کو معلوم بھی ہوتا ہے، پھر ہمیں سدھرتے نہیں ہے تو کیسا ہوگا؟ تو ہمارے لیے ایک راستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہم رحمان کو پکڑ لیں، اور جہاں اس کا سہارا ہمارے لیے سب سے بڑا سہارا ہے، وہی ہمارا ہے۔ اب اس کو پکڑنا بولے تو ہاں، اس کے احکام پہ چلنا، اس کی بات ماننا۔ جب ایک چھوٹا بچہ بابا جو ہے اسے ہاتھ پکڑ کر ایسا بلانے چاہتے ہیں، ادھر گلی، ادھر ایک گلی ہے، وہ گلی سے ایک کتا ہے، آتے ہی بچہ کیا کرے، رونے لگا، بولتا ہے بچہ، روتے ہی بابا اٹھا لیا، رونق بیٹا ایسا کر کے منڈے پہ اٹھا کے تھپکی دیتا ہے۔ اب وہ کتا ادھر سے آیا، اب ادھر جا رہا، تو ادھر آتے ہوئے بچہ دیکھ کر رویا، گھبرا گیا۔
اب باوا منڈے پہ اٹھاتے ہی، کندھے پہ اٹھاتے ہی، اب وہ کتے کو دیکھ کر یہ بچہ دھوئے کا تھا تو اب ڈریا سو بچہ کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے. تو خود ایک لہجے پہلے کتے سے دیکھ کر ڈر کر رویا، ایک لہجے کے بعد اسے کیا کرتا ہے؟ ڈراتا ہے. کیا معلوم ہوا؟ اسے بھی یقین ہے میرے بابا کا سہارا ہے، ابا کا سہارا ہے، مجھے کیا ڈر ہے. ایمان والوں کو ربا کا سہارا مل گیا تو ایمان والوں کو کیا ڈر. اس لیے اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہی ہے، ایمان والوں میں عام طور سے عمومی طور پر دینی بیداری لانے کی ضرورت ہے. بہت بے حسی ہے، بہت بڑھنگا پن ہے، سمجھ رہے ہیں، بیکار کی چیزوں میں پڑے جاتے ہیں. اللہ ہی بچائے، اللہ ہی سمجھ صحیح سمجھ ہوتا ہے بولنا بھی کیا کرنا ہے. اس لیے ہر ایک بھی ذمہ دار ہے، ہر ایک اپنی ذات سے لے کر، اپنے آل اولاد سے لے کر، اپنے گھر بار میں، کاروبار میں جتنا ہو سکے بہتری لانے کی، سدھار لانے کی کوشش کرنا اس وقت ہر ایک کی سب سے بڑی ضرورت ہے. گھر گھر کی محنت ہو، گھر گھر میں ماحول ہو، کیسی کیسی پالیسیاں لائی جا رہی ہیں، کیسے کیسے طریقے سے ایجوکیشن سسٹم کو بدلا جا رہا ہے، کیسا کیسا قانون لا کر جھگڑا جا رہا ہے. سمجھ رہے ہیں، بول سکتے ہیں آگے ہماری اولاد، ہماری نسلیں کیا پڑھیں گی، ان کو کیا پڑھائیں گی. ابھی اتنا پیارا ماحول ہے، بچے حفظ کرتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، اللہ کا کلام، آگے چل کر کیا کیا ہوگا. اس لیے بزرگوں کو بہت جلدی بیدار ہونے کی ضرورت ہے، غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے. دیکھو دشمن ایسا کرتا ویسا کرتا، اس کی ہر چیز چھپی ہوئی ہے، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، ہم کو معلوم نہیں ہو رہا، پھر بھی ہمیں سہولت کر رہے ہیں. کون ذمہ دار ہے؟ وہ لوگ اٹھتے ہیں صبح سویرے، واکنگ کرتے، جاگنگ کرتے، ایکسرسائز کرتے، مشق کرتے، یہ کر لکڑی سے، سمجھ رہے ہیں، اور ہمیں بڑے شور لکڑی سے. کون ذمہ دار ہے اس کا؟ خود ہم ذمہ دار ہیں. ان لوگوں کو مجاہدے پر کھڑایا جا رہا ہے. ان کا بڑا بولتا 5 کلومیٹر تک کا سب کام رہا تو چل کو جا کرو، اس سے آگے کا رہا تو 2 ویلر میں جاؤ، 10 کلومیٹر سے دور کا سفر رہا تو 4 ویلر اٹھاؤ. ہمارا نوجوان کیا بھی نہیں، کدھر بھی نہیں، جیب خالی ہے، چھوٹے شانہ مارتا، چائے پینے یہاں گاڑی اٹھا لے جاتا، پان کھانے وہاں جاتا ہے کہ ان کو مجاہدے پر کھڑا کریں. ان کو یہ کپ، ایک کٹورا گنجی دے کر، کوئی پینے کی چیز دے کر گھنٹے گھنٹے پریڈ کراتے ہیں، دھوپ میں کھڑاتے ہیں، محنت و مشقت پر. ہزاروں نوجوان ان کے شادیاں نہیں کریں، کیوں بولے تو ہمارے مشن پہ ہمیں رہنا، ہمیں کامیابی حاصل کر کے رہنا. ایک ہدف ہے، ایک ان کا نشانہ ہے، اس پر پہنچنا ہے. اللہ اکبر. اصل ہدف تو ہمارا ہے. ہمارے اللہ نے ہم کو بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے بابا آدم کہاں سے آئے؟ کہاں سے آئے؟ جنت سے آئے. تو بچے کو، چھوٹے بچے کو پوچھو تمہارا گھر کہاں ہے، تو بابا کا گھر بولتا ہے. اس لیے بچے کو معلوم میرا گھر تو نہیں، ہمارے بابا کا گھر، لیکن انہیں میرا گھر بولتا بابا کے گھر کو. تو ویسا ہم سب کے بابا حضرت آدم علیہ السلام، وہ کہاں سے آئے؟ تو ہمارا اصل ٹھکانہ، اصل خانہ ہمارا کون سا ہے؟ جنت ہے، وہاں جانا ہے. دل کا دار الاخرت، وہ آخرت کا گھر ہے. نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. ہم ان کو دیں گے جو بڑائی نہیں کرتے، جو بغاوت نہیں کرتے، جو فساد نہیں کرتے.
تو وہاں ہم لوٹائیں گے ان کو، اس منزل پہ پہنچائیں گے ان کو، جس کی ہماری منزل وہ ہے، اس کو پانا ہے تو اسی راستے پر ہم کو جانا ہے۔ اس لیے بچوں کو ان سب چیزوں کے بارے میں روزانہ مذاکرہ کراتے رہنا چاہیے۔ خالی اسکول کو بھیج ڈالے، کالج کو بھیج ڈالے، کالج میں کیا سکھاتے ہیں، اسکول میں کیا پڑھاتے ہیں، کچھ بھی پکڑا لیں گے تو آگے چل کر بہت پریشانی ہوگی۔ اب دیکھو مدھیہ پردیش میں مکاتب پر پابندی لگا، مکتبوں میں آ کر لاکھوں بچے پڑھتے تھے، اب قانون سے نہیں پڑھنا، اب کیا کریں گے؟ لاکھوں بچے جو مدرسوں میں مکتبوں میں جا کر پڑھتے ہیں ان پر پابندی آئی۔ ایسا ایک چیزوں پر پابندی آتی گی تو پھر ہمارے بچے کہاں جائیں گے، کیا پڑھیں گے، سوچ کر۔ اس لیے یہ غفلت کا زمانہ نہیں ہے۔ اللہ کے واسطے یہ موبائل فون میں جا کر سیل فون، ہمارے حضرت فرماتے ہیں یہ ہیل فون ہو گیا، جہنم کا فون ہوگا۔ یہ انٹرنیٹ نہیں ہے، انٹر دا نیٹ ہو گیا، شیطان کی جال میں پھنسنا ہو گیا، پیسہ باطل ہم کو پھنسا دیا ہے۔ اب دیکھو ہمارے حلال کے پیسے جوا کھیل کر ہم حرام میں برباد کر رہے ہیں، کون ذمہ دار ہے؟ سمجھ گئے؟ انہیں لایا، انہیں کیا کرو، جیو کر دو، کیا حقیقت میں کانتی بھی جا کو مرو کر دو، سمجھ گئے کیا؟ یہ فری، وہ فری، وہ فری گیا، تو فری گیا۔ پڑھنے والوں کو اتنے میسیجز فری، کیا پڑھیں گے بولو، خالی چیٹنگ کریں گے، میسیج ہم بھیجیں گے کہ نہیں؟ پڑھنے والوں کو اسٹوڈنٹ کا کچھ یہ فری وہ فری کرتا ہوں، کیا ہے بولو، افسوس کرتے روزانہ اٹھتے ہی یہ دیکھتے آج کیا تم آفر ہے کیا، اللہ آج کیا تم قرآن کی آیت ہے کیا جس کو ہم کو پڑھ کر سمجھنا ہے، جس پر عمل کرنا ہے، آج کوئی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کیا؟ ایسا نہیں سکا، ہمیں پیسے کھولتے بولتے اس لیے بزرگوں بہت سیدھے سادے انداز میں لیکن دل کے درد کے ساتھ بات کہی جا رہی ہے۔ ہر ایک فکر مند ہو، سمجھیں اللہ کی پناہ، حالات کیسے ہوں گے، کیسے آگے چل کر کیا ہوگی، صورتحال سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے دیکھو ادھر طوفان ہے، سیلاب ہے، اور ہماری یہاں دینی حالت کیا ہے، ٹمٹماتے چراغ کی طرح ہے، لیکن اسی پر جمے رہے۔ اللہ کی طاقت سب سے بڑی ہے، اللہ کی جب مدد آئے گی تو پھر انشاءاللہ اللہ بدلیں گے۔ اس لیے اللہ کی رحمتوں کو، اللہ کی مددوں کو اتارنے کے واسطے اس وقت اللہ کی طرف رجوع ہونا، متوجہ ہونا، کثرت سے توبہ استغفار کرنا، دین کی طرف آنا، یہی اس کا علاج ہے۔ یاد رکھو دنیا جس روش پہ جا رہی تھی، اس راستے پہ جا رہی، ہمیں بھی جاتے رہیں گے تو کہیں کے بھی نہیں، ہم غیروں کے ساتھ کتنا بھی لگیں گے ہمیں رکھو اپنا سمجھتے ہیں کیا؟ اب ہمیں جا کر ہماری آنکھیں تباہ کرنے کا، اللہ کو ناراض کرنے کا کیا ہے؟ اس لیے ان چیزوں پر روزانہ گھروں میں تعلیم ہو، مذاکرہ ہو، تعلیم کے حلقے ہوں، قرآن کے حلقے ہوں، مذاکرے عقیدت کے بارے میں، جنت ہے، جہنم ہے، قبر میں جانا ہے، آخرت کی زندگی ہے، ان سب چیزوں کا مذاکرہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق کریں گے انشاءاللہ۔ ہر ایک بھی اپنی سطح پر جتنی چیزیں معلوم ہیں اسے بھی جگہ جگہ دربار میں، کاروبار میں، جہاں بھی جائیں گے ان کے مذاکرے کریں گے انشاءاللہ۔ پھر ایک سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سراج منیرا فرمایا، کیا روشن چراغ۔ سراج بولے چراغ چھوٹا ہوتا ہے، سورج نہیں بولے، کیوں؟ سورج ایک ہے، دوسرے سورج کا نہیں ہے، ایک سورج
یہ ایک چراغ سے 100 چراغ جلائے جا سکتے ہیں، ایک چراغ سے 1000 چراغ جلائے، اس لیے سراج فرمایا۔ تو ویسے ایک دوسرے ایمان کے مذاکرے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ ایک دوسرے کے اندر جو ہے یہ احساس پیدا ہوگا، بیداری پیدا ہوگی۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ایسے مذاکرے کرتے ہیں۔ اجلس بنا مؤمن صاحب، بخاری شریف میں آتا ہے، ایک صحابی دوسرے صحابی فرماتے ہیں بیٹھے تھوڑی دیر ایمان کا مذاکرہ کریں، ویسا جگہ اس کے مذاکرے ہوتے ہیں، خاص طور سے ہماری اولاد، ہماری نسلوں کو ایمانیات پر بہت مضبوط کرنا، گھٹ کرنا۔ کون آ کر کیا بولے تو بھی اجلے ادھر کو چلنا نہیں، پیلے ادھر کو پسلنا، سمجھتے ہیں؟ اللہ ہے بس، اللہ ایک ہے بس، اللہ کو ماننا، اللہ ہی کو ماننا، دونوں میں فرق سمجھ میں آیا؟ اللہ کو نہیں ماننے والے ہیں، ایتھیسٹ ہیں، دہریے ہیں، وہ مانتے نہیں، لیکن بہت سے لوگ ہیں اللہ کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ بھی دوسروں کو مانتے ہیں۔ تو ہم کو بتانا ہے اللہ کو ماننا، اللہ ہی کو ماننا، تمام نبیوں کو ماننا، ایمان لانا، اور اتباع میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع، ان کے طریقے پر، ان کی شریعت، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا، قیامت تک کا نبی ماننا، عالمی نبی ماننا، اس میں فرق آنے دینا نہیں۔ آج کل بہت فرقے شروع ہو گئے ہیں، سمجھتے ہیں؟ کون دے گا تو بھی میں نبی تو نبی لگا، میں مسیح میں مہدی لگا۔ اب کیسا ہائی ٹیک کا زمانہ ہے، نبیاں بھی آج کل کلین شیو، اب سر میں ٹوپی بھی نہیں، پیٹا بھی نہیں، ٹی شرٹ پہن لگو، جین پینٹ پہن لگو، انہیں نبی کہتے ہیں۔ اللہ کی مصیبت، بس پریشانی والی یہ نیٹ میں جا دیکھو نہ ہو، سمجھتے ہیں؟ یہ سرچ کرنے گئے، وہ سرچ کرنے گئے تو کافی پھنس جاتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ بڑی مصیبت ہوگی۔ یہ نیٹ ہے نا، دنیا کے اعتبار سے بھی تباہ کرتا، اس سے بڑھ کو دینی اعتبار سے تباہ کر دیتا۔ تو ویسے بہت فرقے شروع ہو گئے، اس میں ان دیکھتے بھی اٹھے بیٹھے، میں نبی تو نبی، میں مسیح تو مسیح کا نام، سمجھ گئے کیا؟ آج کل ایک بڑی مصیبت شروع ہو گئی ہے، تو میرے نام کے ساتھ شکیل بن حنیف کر کو، اچھا ہوا انہیں بن حنیف کر کو لگایا ہے، نہیں تو کہاں گئے کہ تم شکیل کا کتنا رہتا، مجھے چلنا پھرنا مشکل رہتا تھا، شکیل بن حنیف کر رہے تھے۔ اس کے ماننے والوں کو دیکھو، جو داڑیاں والے، ٹوپیاں والے، جوبے والے، دین کی محنت کرے سو پورے ایسے لوگ ہیں اس کے پیچھے پورے نوجوان ہیں، اور اتنے گھٹ ہیں اللہ کی پناہ، کیا بولے تو بدلنے تیار نہیں، چھوڑنے تیار نہیں۔ اب کیا بولو، اب جہنم میں جانے تیار نہیں، اب اتنی زندگی دین کی خدمت نہ کرے سو، دین کی محنت نہ کرے سو، نماز نہ پڑھے سو، جی چہرہ چھوڑے سو، سو وکالت سو غارت ہو جائے، ایک لحظے میں پورا خرچہ ختم ہوا، چھوڑنے تیار نہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ باطل سوچے، وہ ایسا اندر اترتا، وہ زہر جیسا کھانا کتا ہوتا ہے، زہریلا کتا، وہ کاٹ دیتا ہے تو جیسے زہر سرایت کر جاتا ہے، ویسا یہ باطل نظریات رگ و ریشے کے اندر اتر جاتی ہے۔ اس لیے مضبوط رہنا، بالکل سننے تیار نہیں رہنا۔ اس لیے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائے، اگر کوئی بولے میں نبی ہوں، دوسرا اس سے پوچھے کیا دلیل ہے، کیا پروف ہے، کیا ثبوت ہے، پوچھنے والا بھی کافر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسے شک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی دوسرے نبی آ سکتے ہیں، کب تک؟ سمجھ رہے ہو؟ جہاں شک آیا وہاں ایمان ہاتھ سے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الشک والشرک، اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شک سے اور ہمارے حضرت دعوت پر کرنے بہت باریک بات فرمایا. اس میں نوٹ کرنے کی چیز ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے شک، اللہ اس سے میں پناہ مانگتا ہوں، اس سے میں بچاؤ چاہتا ہوں، اس کے بعد شرک بولے. حالانکہ دیکھنا کوئی شرک بڑی چیز معلوم، لیکن فرمایا شرک کی سیڑھی ہے، انسان پہلے اس میں قدم رکھتا پھر اس میں سمجھ گئے. تو شک آتا ہے تو شرک آتا ہے. ہو کیا ایسا کیا ایسا نہیں تھا، ایسا کیا تو ہوگا، سمجھ گئے. اس لیے آج کل یہ سوشل میڈیا ڈبیٹ آنا، یہ وہ بحثاں، بیٹھ کو باتیں کرے سکا، یہ کرے سکا، بڑی مصیبت شروع ہو گئی ہے. اب مسلمان ہی ایک جنا بیٹھا ہے، دوسرا غیر بیٹھا ہے، آپس میں باتیں کرتے ہیں، انہیں کمزور پڑے سکا، انہیں جواب نہیں دے سکا، ویسا ایٹماسفیئر کریٹ کر کو ویسا دکھا دو. اب دیکھنے والا دیکھ کو ختم کرتی ہونا، انہیں بولتا سو برابر ہی نہیں کیا. اب نعوذ باللہ رسول اللہ ایسا نہیں کرنا تھا، نہیں کیا دیکھو کرے نہیں کیا تو دیا نہیں. ایک حدیث ہمارے کو سمجھ میں نہیں آتی تھی بہت برسوں تک. قیامت کے قریب یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا، صبح کو مومن ہے شام کو کافر ہو جائے گا، شام کو مومن ہے صبح کافر ہو جائے گا. سمجھ میں آتا نہیں تھا وہ کیسا رہے، راتوں رات کیا پورے دیولان کو دیوستان کو کوئلان کو چل جاتے ہیں کیا، مندران کو چل جاتے ہیں کیا ہوتا ہے ایسا کرو. اب سمجھ میں آتا ہے. رات کو سوتے سوتے کیا تو بھی دیکھا بولو، اب سوتے سوتے دیکھ ڈال کر شک شروع ہو گیا اسلام کے بارے میں، پیغمبر اسلام کے بارے میں، تعلیمات اسلام کے بارے میں. اب سوتے سوتے رسول کئی کو ایسا کرے گا، ایسا نہیں کرنا تھا، نہیں کیا یہ سسٹم غلط ہی نہیں کیا، اسلام میں ایسا نہیں رہنا نہیں کیا. اگر سوچا ہوتا صبح اٹھا ایمان کیا ہو گیا، ایمان نہیں. رات کو مومن سویا صبح کو کافر اٹھا. اللہ سمجھ رہے بھائی، ایسا زمانہ ہے. اس لیے اللہ کے واسطے مضبوطی کے ساتھ رکھنا، ایمان کو جم کر رکھنا. ایمان گیا سب کچھ گیا، کچھ بھی باقی نہیں رہا. اس لیے نئی باتوں سے نئے لوگوں سے متاثر ہے. تو اس لیے یہ پھر سے بہت تیزی کے ساتھ پھیلتے آ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں. جہالت کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور ٹیکنیک کی باتیں ایسی ویسی سیٹ اپ کر کو باتیں کرتے ہیں، سمجھ گئے. باتیں کر کو نوجوانوں کو پھانس دیتے ہیں. اس لیے حقائق جو ہیں، جو قرآن و حدیث میں جو چیزیں بیان کی گئی ہیں، وہ بس مضبوطی کے ساتھ اس پر جمے رہنا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام مسیح ہیں، قیامت کے قریب آئیں گے، یہ ہمارا ایمان ہے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو اٹھایا ہے آسمان پر، تو اس آسمان سے ان کو اتاریں گے. کیوں ایسا؟ ان کے بارے میں الگ کیا وہ الگ ہے، اس لیے کہ وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے. یہ قدرت کی کرشمہ سازی. ویسا کیسا بولے تو ہاں، حضرت آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے، حضرت حوا علیہ السلام بغیر ماں کے پیدا ہوئے. اللہ فرماتے ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ علیہ السلام کی مثال کیسی ہے؟ آدم علیہ السلام. آدم کو جیسا مرد عورت کے بغیر پیدا کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر مرد کے. یہ الگ شان تھی ان کی، اس لیے ان کی زندگی ویسی ہے. تو ویسے اللہ ان کو اٹھایا ہے، ویسے اللہ ان کو اتاریں گے آسمان سے. وہی مسیح ہوں گے، دوسرے انہیں مسیح کر دیں گے. اس سے پہلے حضرت مہدی ہوں گے، سمجھ رہے ہیں. تو حضرت مہدی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے وہ زمانہ ہوگا. تو اس لیے ہر ایک میں وہی مسجد وہی مہدی بولنا کر رہنا، اسے سن کو ہو کیا یہ کیا نہیں، بالکل نہیں. یاد رکھو
ذرا برابر بھی شک شبہ آیا ایمان ہاتھ سے گیا تو اس کے مضبوط رہنا ان چیزوں کو انشاءاللہ رہیں گے بھائی ان چیزوں کا مذاکرہ کرتے رہنا اپنے اولاد کو بتانا اس لیے نئی نئی باتوں سے متاثر اجلے کو دیکھو چلنا نہیں ہلے کو دیکھو چلنا نہیں سمجھتے ہیں کیا ہم کاغذ نہیں ہیں جو پھٹ جائیں ہم نمک نہیں ہیں جو گھل جائیں ہم ایمان والے ہیں ہم مضبوط رہیں گے اللہ سب کو تھوڑی دیر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں آنکھوں کو بند کر لیں سب کو بتا لیں دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اسے ہٹ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں نیت اس طرح کریں اللہ کی رحمت آ رہی ہے دل میں سما رہی ہے دل سے گناہوں کی ظلمت اور سیاہی دور ہو رہی ہے اور دل کہہ رہا ہے اللہ 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 اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب يا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب پیارے اللہ ہم ظاہر میں آپ کے بندے حقیقت میں بندے اللہ ہماری زندگی کو دور فرما اللہ شرمندگی اور شرمندگی والے کاموں سے محفوظ فرما پورے دن سے پوری رات سے پوری بات سے پورے کام سے پورے انجام سے ہماری حفاظت فرما اللہ محنت میں بھٹکنے سے بچا اللہ آپ سے قریب ہونے کے بعد دور ہونے سے بچا سیدھے راستے میں آنے کے بعد غلط راستے میں جانے سے بچا اللہ ہم کو سنبھال دیجیے اللہ ہم آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں اللہ دو قدم آپ کی طرف آگے بڑھاتے ہیں اللہ اب سے شیطان ایسی لات مارتے ہیں ہم چار قدم پیچھے ہو جاتے ہیں ہمارے ہاتھ پر رحم فرمائیے بہت جلدی بہل جاتے ہیں بھٹک جاتے ہیں اللہ ہمارے نوجوانوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے اللہ برے ماحول سے بچائیے اللہ بری عادتوں سے بچائیے اللہ بری دوستیوں سے بچائیے اللہ بری صحبتوں سے بچائیے اللہ عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اب چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے گناہ کر رہے ہیں ماں باپ کو شرمانے والے کام کر رہے ہیں اللہ نیند حرام ہو جاتی ہے اللہ عزت مٹی میں مل جاتی ہے سے اللہ سب کے ہاتھ میں رحم فرمائیے بچے بچوں کی عزت و عصمتوں کی حفاظت فرمائیے اولاد کے دکھوں اور دردوں سے بچائیے اللہ ہم سب کے ہاتھ میں رحم فرمائیے اللہ پورے مسلمانوں کو نیک توفیق عطا فرمائیے سچا پکا مسلمان بنائیے
آمین سب کو نیک اور ایک بنائیے آمین اللہ، سب کو اچھے اور سچے بنائیے آمین اللہ، حق کا بول بالا فرمائیے، آمین باطل کا مقابلہ فرمائیے آمین اللہ، دشمنوں کی سازشوں کو فیل فرمائیے آمین اے اللہ، اے اللہ، حق کو بول بالا فرمائیے، آمین باطل کا مقابلہ فرمائیے آمین اے اللہ، ہر طرف سے ایمان والوں پر بڑے حالات ہیں اللہ، مسجدوں کی، مدرسوں کی، مکتبوں کی، مرکزوں کی حفاظت فرمائیے، آمین دینی جماعتوں اور جمعیتوں کی حفاظت فرمائیے آمین یا اللہ، رحم فرما دیجیے اللہ، کرم فرما دیجیے آمین اللہ، یہ ظالم ہر چیز میں رکاوٹ ڈال رہے ہیں اللہ، معصوم بچوں کو اللہ مسجدوں میں پڑھنے سے روک رہے ہیں، مدرسوں پر نشانہ بنا رہے ہیں اللہ، اللہ کیسی کیسی باتیں روزانہ آ رہی ہیں اللہ، اپنا بدل شامل حال فرمائیے، آمین آپ خود ہماری حفاظت فرمائیے آمین یا اللہ، یقیناً ہم سے کوتاہی ہوئی ہے، اللہ بڑی لاپرواہی ہوئی ہے، بڑی بے ادبی ہوئی ہے، بڑی ناشکری ہوئی ہے، 100 بار ہم معافی مانگتے ہیں اللہ، توبہ کرتے ہیں اللہ، پوری امت کو نیک توفیق عطا فرمائے آمین اللہ، جان کی، مال کی، ایمان کی، اعمال کی، اخلاق کی، اقدار کی حفاظت فرمائے آمین اللہ، یتیموں کی، یسیروں کی، بیواؤں کی، معصوموں کی، مجبوروں کی مدد فرمائے، آمین مرحومین کی بخشش فرمائے آمین اللہ، ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائیے آمین اللہ، ہماری اولاد کی، ہماری نسلوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیے آمین اے اللہ، ثابت قدمی عطا فرمائے آمین اے اللہ، ہم پڑھنے والوں کو، پڑھانے والوں کو قبول فرمائیے آمین اے اللہ، ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے آمین وصلی اللہ علیہ خیر خلقہ محمد وعلیہ وسلم۔